الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ ترجمہ: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کی کیفیت میں واپس آئے اور انہوں نے جو تورات کی تختیاں تھیں وہ زمین پر ڈال دیں، اور کس طرح اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال پکڑ کر ان کو کھینچا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا تھا، اور ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد ہارون علیہ السلام کے وہاں ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اس مشرکانہ ڈھونگ کو دیکھ کر اور ہارون علیہ السلام کی نرمی اور تساہل یا سستی کا گمان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے غصے میں بھر گئے اور دینی حمیت اور غیرت کے جوش سے اس قدر بے قابو ہوئے کہ ہارون علیہ السلام کی طرف لپکے اور حرارت ایمانی کے بے اندازہ جوش میں ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ معاذ اللہ، ہارون علیہ السلام کی اہانت کی نیت سے نہیں، کیونکہ ہارون خود مستقل نبی اور عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ پھر ایک اولو العزم پیغمبر سے یہ کیسے ممکن تھا کہ دوسرے نبی کو جو اس کا بڑا بھائی ہے ذرہ برابر بھی توہین کا ارادہ کرے؟ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ معاملہ اس وقت ہوا جب وہ قوم کی سخت بدعنوانی کی بنا پر غصے سے بے اختیار ہو رہے تھے، اور انہوں نے ہارون علیہ السلام کی نسبت یہ خیال کیا کہ شاید انہوں نے اصلاح حال پر پوری کوشش نہیں کی، حالانکہ ان کو اصلاح کی بھی تاکید کر کے گئے تھے۔ بے شک ہارون نبی اور عمر میں بڑے تھے، مگر رتبے میں موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے تھے، اور سیاسی اور انتظامی حیثیت سے ہارون کو ان کا وزیر اور تابع بنایا گیا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی شان سیادت اور حکمت کا ظہور ہوا، گویا ان کی طرف سے یہ داروگیر اور سخت بازپرس حضرت ہارون کی تقصیر مظنون پر ایک قسم کی فعلی ملامت تھی، جس سے قوم کو بھی پوری طرح متنبہ کر دیا گیا کہ پیغمبر کا قلب نشہ توحید میں کس قدر سرشار اور جو ہے شرک کے کس قدر خلاف ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ادنا ترین سستی یا خاموشی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ایک نبی کی نسبت اگر ایسا وہم ہو جائے کہ اس نے شرک کے مقابلے پر آواز بلند کرنے میں ذرا سی کوتاہی کی ہے، تو اس کی بزرگی اور وجاہت عند اللہ بھی ایسے سخت بازپرس سے ان کو نہیں روک سکتی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں شرعاً معذور تھے۔ اسی فرط غضب اور ہنگامہ دارو گیر میں الواح جو تختیاں تھیں وہ انہوں نے ہاتھ سے نیچے گرا دیں یا چھوٹ گئیں، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ بظاہر ہارون علیہ السلام کی طرف بڑھتے وقت ہاتھ خالی کرنے تھے، اس لیے تیزی اور عجلت کے ساتھ تختیاں ایک طرف رکھ دیں، مگر چونکہ ان دونوں معاملات کی سطح جو ہارون یا الواح کے متعلق ظہور میں آئی تھی صورتاً پسندیدہ نہ تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نیتاً معذور تھے۔ اس لیے جیسے ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا، آج کی آیت کے اندر رب اغفر لی کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے جو ہے وہ معافی کی درخواست کی، اور پھر جو ہے نہ صرف اپنی طرف سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما، بلکہ میرے بھائی کو بھی معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، بے شک تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔